قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. آئلی زندگی کے بارے میں یہ دو جڑواں صورتیں ہیں. پہلی تو سورہ تغابن تھی، اس کا اصل مضمون آئلی زندگی نہیں تھا، لیکن اس کے آخری حصے میں کچھ ہدایات تھی بڑی قیمتی آئلی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لیے. اب یہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، یہ دونوں آئلی زندگی ہی سے بحث کرتی ہیں. آئلی زندگی کے دو انتہائیں ہیں. پہلی میاں بیوی کے درمیان موافقت کا نہ ہو سکنا اور طلاق کا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اس کی بریکیج ہے. دوسری انتہا کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انڈیو موافقت پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے لگیں اور ایک دوسرے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرنے لگیں. دونوں ہی پسندیدہ نہیں ہیں. وہ بیلنس طرز عمل کہ جس کا سورہ تغابن میں ذکر آیا تھا، اگر اس پر عمل کیا جائے تو پھر دونوں انتہائیں نہیں آتی. ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساری کی ساری گائیڈنس دی گئی ہے. جیسے اور بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈائریکشن دی گئی ہے، لیکن وہ پھر ڈائریکشن پوری امت کے لیے سٹینڈ کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو سورۃ طلاق کی طرح یہاں بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے پیچھے آپ تفاسیر میں جائیں گے تو آپ کو ایک سے زائد واقعات ملیں گے، لیکن جو صحاح ستہ میں واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات تو باری سے بسر کرتے تھے اپنی بیویوں کے ہاں، ایک رات ایک کے ہاں پہ، دوسری تیسری چوتھی اینڈ سو فارتھ. لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ ایک فلائنگ وزٹ کرتے تھے تمام بیویوں کے پاس اور خیر خیریت پوچھتے تھے. کچھ دیر تشریف فرما ہوتے تھے، پھر اٹھ کر دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس، پھر چوتھی کے پاس. جس ترتیب سے آپ جاتے تھے اس سے اگرچہ گھڑیاں نہیں تھی اس دور میں، لیکن ہر بیوی کو اندازہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لانے والے ہیں، اور اگر آپ لیٹ ہوتے تھے تو پھر ان کو انتظار ہوتا تھا. ازواج نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ ذرا زیادہ قیام فرماتے ہیں. تو تحقیق کی انہوں نے تو پتہ چلا کہ زینب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اٹھنے لگتے تو وہ کہتی کہ اللہ کے رسول شہد ہے میرے ہاں، میں آپ کو اس کا شربت پیش کروں. آپ کو شہد بہت پسند تھا. آپ کہتے ہاں لے آؤ. آپ اور تشریف رکھتے، ذرا بنانے میں بھی ہلانے میں بھی کچھ دیر لگاتی کہ کس کا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے گھر آئے ہوئے ہوں اور ان کو جلدی جانے دے. بڑا فطری سا ان کا طرز عمل تھا. لیکن ظاہر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے عورت کی فطرت کا تذکرہ ہوا، عورت کی فطرت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ نو میٹر ہاؤ پائس از شی، کتنی نیک ہو، متقی ہو، لیکن سوگن نہیں برداشت کر سکتی. جو اس کی فطرت کا حصہ ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اگر آپ ہوا میں شادی کر لیں گے تو پھر بڑی پریشانی ہوگی. آپ یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی گواہی ہے کہ لستن کا احد من النساء. سورہ احزاب میں ان سے کہا گیا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، تم بہترین عورتیں ہو. اور یقین دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کے مومن ہونے میں، ان کے جنتی ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور بیسٹ آف دا ویمن لاٹ، عورتیں ازواج مطہرات جو ہیں عورتوں کی جماعت میں سے بہترین خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کر پوری عورتوں میں سے جو بہترین عورتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دی ہیں. ہمیں یقین ہے اس بات کا، کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ان عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خاص شرف ہے کہ وہ اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی ہیں. پورے یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ان سے، اور جب آپ کی عمر 50 برس کی تھی تو 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 50 برس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب ان کا انتقال ہوا. تو کتنے سال کی زوجیت رہی؟ 25 سال کی زوجیت رہی. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہے، اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہے. اچھا اب باقی بیویوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ بیوی حضرت عائشہ تھی. اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، یعنی جو پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر سے تھا، ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی سے بھی باقی جو ازواج ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ پیار تھا. پھر وہ کیپیبل بھی تھی، ینگ بھی تھی، خوبصورت بھی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور کوشش کرتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ کس طرح خدیجہ بھول جائے ان کو. تو ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا حضرت خدیجہ کو. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے، اور برا نام لے کر ان کا کہ ابھی تک وہ آپ کو ٹھنگڑی یاد آتی ہے چھوٹے قد والی. حضرت خدیجہ کا قد کچھ چھوٹا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا. تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. تو ان کی احسان مندی وہ ایڈ ہو رہی تھی. اب باقی جو ازواج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کو تشویش ہوئی، سر جوڑ کر بیٹھی مل کے کہ چکر کیا ہے، آپ وہاں زیادہ دیر کیوں بسر کرتے ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ تو عدل کرنے والے ہیں. تو تحقیق کی، ادھر ادھر سے پتہ کیا، پتہ چلا کہ ان کے پاس شہد ہے، وہ پلاتی ہیں. پھر سر جوڑ کے بیٹھی کہ پھر حل کیا ہے. انہیں اندازہ ہوا کہ وہ مغافیر کوئی پھول ہے اس کا شہد تھا، اور اس میں مغافیر کے پھول کی سمیل تھی، اور ازواج مطہرات کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے. اب انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ زینب کے گھر سے اٹھ کے آپ جس کے پاس بھی جائیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے منہ میں سے سمیل کیا آ رہی ہے. ایک نے، دوسرے نے، تیسری نے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور تو کچھ نہیں، میں نے صرف زینب کے ہاں شہد کھایا ہے. اچھا اگر اس کی سمیل آتی ہے تو پھر میں بس کسی کو بتانا نا، میں آئندہ شہد استعمال نہیں کیا. اب آپ نے فرمایا کہ کسی کو بتانا نا. اب اتنی بڑی اچیومنٹ ہو، وہ تو کسی مرد کے بھی پیٹ میں نہیں ٹھہرتی بات، تو عورت کے پیٹ میں ٹھہری تو بہت مشکل ہے. انہوں نے دوسری کو بتا دیا، دسی کسی نے کام بن گیا. اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ اس نے آپ کا راز ڈسکلوز کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کٹیس آدمی تھے. جو میں نے کہا نا کہ آپ نے شرافت کا معیار جو ہے اس کو نہیں گرایا، تو یہاں بھی کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پر نہیں دے ماری، لائن حاضر نہیں کیا. ادھر آنا تیرا میں پوچھا تھا. انداز بڑا خوبصورت ہے. پہلے تو وہ اصولی بات کہی کہ حلال کو حرام نہ کرو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اچھا چلو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. اس کے بعد ایک جنرل انسٹرکشن مسلمانوں کے لیے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے تمہاری ایسی قسموں کا کھولنا کہ جو تم نے حلال کو حرام کرنے کے لیے کی ہوں. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، آقا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اب وہ واقعہ شروع ہوا.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی. اب راز کی بات کہی تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہو گیا نا، آپ نے منع کر دیا کہ راز ہے، کسی کو بتانا نہیں. فلما نبات بھی، لیکن جب انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا، وہ اظہر اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس سے مطلع کر دیا. اعرض عن باب، تو آپ نے باتوں باتوں میں تھوڑا سا اشارہ کیا. عرف بعدہ، آپ نے کچھ تھوڑا سا جتلایا. واعرض عن باب، اور باقی گول کر دیا. فلما نبأہا بھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو جتلایا، قالت من نبأک ھذا، تو کہنے لگی ایویں تنکڑے کے. اب یہ کیا ہے؟ میں نے یہ پنجابی میں ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ ہم سب محسوس کریں کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی. نہ تو اس اہلیہ نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا، یعنی ایسے گل یوں کر کے ایویں تنکڑے کے. قال نبأنی العلیم الخبیر، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس ہستی نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. اب چاہیے کیا کہ غلطی پر غلطی کا ازالہ جو ہوتا ہے وہ معافی مانگنا ہوتا ہے، ایڈمٹ کرنا. اور جیسے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ سوانزی کا واقعہ برطانیہ کا، کہ جس کے ساتھ آفینس کیا ہے اسی سے جا کے معافی مانگنا ہے. ادھر نہیں کہتے رہنا اس کا یا سنیا معاف، باقاعدہ ایکسپریس ورڈ میں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پلیز فورگیو می. اب شوہر جو ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہوتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر اسے بلاتا نہیں تھا، تو ایک دن وہ اپنی سہیلیوں سے جا کے لگی شکر ہے شاہ جی میں نے فٹنگ کیا سے. یعنی وہ شوہر جو بالکل بلاتا نہیں، اس کی بیوی اس کو فٹنگ کہنے پر بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے اور باقی سہیلیوں سے شیئر کرتی ہے کہ شاہ جی نے میں نے فٹنگ کیا سے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم کیا ہے کہ شوہر اور بہت زیادہ نرم دل ہو، تو پھر دوسرا فریق جو وہ بھی لبرٹی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بہت کیچڑ اچھالا ہے کہ جیسے وہ گستاخ تھیں، بدتمیز تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی گھر کے اس ماحول میں کچھ رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یعنی اس دنیا میں ارب انسان ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کا جو تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ہے وہ کسی دوسرے نہ عورت کے ساتھ نہ مرد کے ساتھ. تو جہاں قرب ہوتا ہے وہاں کچھ ناز بھی ہوتا ہے. رمزیں ہیں محبت کی، گستاخی و بے باکی. ہر جذب نہیں بے باک، ہر شوق نہیں گستاخ. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہسبینڈ تھے، لہذا انہوں نے اس کو لائٹلی لیا. چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اور کتنے جا کے معافیا مکھے من، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرا. اب اللہ تعالیٰ نے دو بیویوں کو باقاعدہ ایڈریس کر کے، قرآن مجید کا عام معمول یہ نہیں ہے، عورتوں کو قرآن مجید ڈائریکٹ ایڈریس ہی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہہ دو مسلمان عورتوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے، کہہ دو مومن عورتوں سے. لیکن دو مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں ازواج مطہرات کو یہ شرف دیا گیا کہ قرآن مجید نے ڈائریکٹ یو کہہ کر انہیں مخاطب کیا ہے. ایک یہ مقام ہے ایک سورہ احزاب کا جو 21ویں اور 22ویں بارے کے جنکشن پر رکوع ہے، اس میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے. اب فرمایا ان تتوبا الی اللہ، یہ دو جو تھی بیویاں تھی، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب ان سے خطاب ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، فقط سقط قلوبکما، یہ سقط کا لفظ جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو کامن ہوتے ہیں اپوزٹ ایک دوسرے کے. مثلا رغبت جو ہے اردو زبان میں صرف استعمال ہوتا ہے انکلینیشن کے لیے، لیکن عربی میں یہ انکلینیشن کے لیے بھی آتا ہے اور ڈکلینیشن کے لیے بھی آتا ہے. اگر الہ کے ساتھ آئے گا تو وہ انکلینیشن ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ہوگا تو وہ ڈکلینیشن ہوگی. جیسے آخری رکوع میں، پہلے پارے کے آخری رکوع میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم سے منہ موڑے گا، ڈکلینیشن.
इल्ला मन सफिया नफ्सहू, सिवाय उसके कि जिसकी मथी मारी गई हो। सखत भी वैसा ही लफ्ज है। बाद मुफस्सिरीन ने बाकायदा वो अशार कोट किए हैं कि जिनमें ये दोनों तरफ इस्तेमाल हुआ है, यानी इंक्लाइन होने के लिए भी और डिक्लाइन होने के लिए भी। तो इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सखत कुलूबुकुमा, अगर तुम अल्लाह के हुजूर तौबा करो, माफी मांगो, तो तुम्हारे दिल तो हैं ही सही, अंदर से तो माइल हैं, जरा थोड़ी सी एक शोखी है कि यानी बाकायदा माफी मांगते हुए झिझक सी आ रही है अपने शौहर से, क्योंकि ये खास रिश्ता है, इसमें आम लोगों के मुकाबले में डिफरेंट मामलात होते हैं। वइन तज़ाहरा अलैहि, अब अल्लाह ताला की तरफ से डांट शुरू हुई, वइन तज़ाहरा अलैहि, और अगर तुम हमारे पैगंबर के खिलाफ जत्थेबाजी करोगी तो याद रखना फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह ताला अपने नबी का सरपरस्त है, सपोर्टर है। व जिब्रीलु, और जिब्रील भी, व सालिहुल मोमिनीना, और नेक मोमिन भी, वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, और ऑन टॉप ऑफ दैट सब के सब फरिश्ते भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। ये जो फरमा सालिहुल मोमिनीना, ये तो एक वाकया ना, एक ईला का वाकया कहलाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने बाकायदा जत्था बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा किया कि आप हमारा खर्चा बढ़ाएं। इसलिए कि जब माले फे आ गया, माले गनीमत आ गया, तो मुसलमानों के आम घरों में बड़ी खुशहाली आ गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फक्र चूंकि इख्तियारी फक्र था, जो अल्लामा इकबाल ने बेटे से कहा था ना, डॉक्टर जावेद इकबाल से, कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियारी फक्र था, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया और आपने अपनी बीवियों से 1 महीने का बाइकआउट किया, ईला इसे कहते हैं। और मस्जिद नबवी के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया साहिबान, उसमें आपने 1 महीना क़याम फरमाया। उस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी पहरे पर खड़े किए हुए थे बाहर एक गार्ड के तौर पर, कि किसी को अंदर नहीं आने देना, किसी वक्त मना किया था किसी को नहीं अंदर आने देना, तो कोई अहम बात थी जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करनी थी, तो मना किया गार्ड ने। फिर अल्लाह के रसूल ने इस वक्त मना किया कि कोई ना आए मेरे पास। हजरत उमर ने आवाज दी, अल्लाह के रसूल, ये ना समझिए कि मैं हफ्सा की सिफारिश करने के लिए आया, आप मुझे हुक्म देंगे तो मैं हफ्सा का सर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। यह है सालिहुल मोमिनीन। उसके बाद फिर तमाम औरतों को, ये तो 2 से खिताब किया था ना, अब एक जनरल बात कही उसूली, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, नबी की बीवियों याद रखो, अगर हमारा नबी तुम्हें तलाक दे दे, अल्लाह ताला इस पर कादिर है, मे भी अल्लाह ताला रिप्लेस कर दे नबी के लिए बीवियां खैरम मिन कुन्ना, बेटर देन यू ऑल ऑफ यू, खैरम मिन कुन्ना, बेटर देन ऑल ऑफ यू। किस किस एतबार से बेटर? मुस्लिमातिन एज मुस्लिम्स, मुमिनातिन एज बिलीवर्स, कानितातिन एज ओबीडियंट, ताइबातिन तौबा करने वालियां रिपेंटेंट, आबिदातिन इबादत करने वालियां, साइहातिन रोजे रखने वालियां, सय्यबातिन वाबकारा, शौहर आशना भी हो सकती हैं, मुतल्लका और बेवा, और वर्जिन भी हो सकती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अपने अहलो अयाल को एक ऐसी आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, उन पर बड़े सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो रूड भी हैं और सख्त भी। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला जो हुक्म उन्हें दे उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। वयफ़अलूना मा युमरून, बल्कि वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। देखिए, हमें से किसी का कोई फैमिली मेंबर किसी वजह से जेल में चला जाए, जुर्म सर होता जाता है इंसान से, तो क्या करेगा? वो जेल में कोई ताल्लुकात, कोई वाकफियत ढूंढेगा कि मेरे बच्चे को कैद व मुशक्कत ना हो। कैद तो चलो हो गई है, लेकिन जरा सख्ती ना की जाए उसके साथ। वजाहत कर दी, अगर तुम्हें वाकई अपने अहलो याल से प्यार है तो उन्हें जहन्नम की आग से बचाओ, वरना जहन्नम का कोई फरिश्ता तुम्हारे साथ रियायत करने वाला नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कफरू, ए काफिरो, क़यामत का नक्शा खींचा एकदम। ला तातज़िरुल यौम, आज माज़रतें पेश न करो। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, यकीनन तुम्हें तुम्हारी अपनी
کرتوتوں ہی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ بڑی پیشنیٹ اپیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ سے. پلیز توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کیا جب تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے. اب یہ برائیوں کو دور کرنا دونوں اعتبارات سے ہے. دنیا میں یعنی ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ سبھی ہم میں کچھ ویک پوائنٹس ہیں, کچھ برائیاں ہیں ہمارے اندر جن کو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائیں لیکن وہ چھوٹتی نہیں. تو کہا گیا کہ تم اللہ کی جناب میں ایک مخلصانہ توبہ کرو, تو کیا جب اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی, کب؟ جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, والذین آمنوا معہ, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ دوڑ رہا ہوگا. آگے ایمان کا نور اور دائیں ہاتھ میں انفاق کا نور, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, نیک اعمال کا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل کر دے. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین, جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے. وغلظ علیہم, ان کے ساتھ سختی کرو. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا اینڈ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ کافر عورتوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے. اب یہ موضوع کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. میاں بیوی خاص طور پر ایک خاص رشتے میں منسلک ہیں, ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں دنیاوی اعتبار سے. لیکن اخروی اعتبار سے ہر انسان اللہ کے حضور ایز انڈیویجول پیش ہوگا. شوہر اپنا حساب دے گا, بیوی اپنا حساب دے گا, اور ایک دوسرے کے کسی کام نہیں آئیں گے. یہاں نا کوئی ایک مصیبت میں ہو تو اگر وفادار بیوی ہوگی تو شوہر کا ساتھ دے گی, بیوی کسی تکلیف میں ہو تو شوہر جو ہے پھر پورے خلوص کے ساتھ اس کی پوری ہیلپ کرتا ہے, اس کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کی پھر آگے آخری انتہا کیا ہے ہندوؤں کے ہاں, کہ شوہر مر گیا تو بیوی دوسری شادی نہیں کرتی, اس کے ساتھ جل جاتی ہے. اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا, لیکن یہ واضح کر رہا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. اب دو ایکسٹریم ایگزامپلز دی پہلے, اور ایک پھر اچھی ایگزامپل دی. ایکسٹریم ایگزامپلز کیا ہیں؟ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں وہ مومنہ نہیں تھیں, لہذا باوجود اس کے کہ انتہائی نیک دو شوہروں کی بیویاں تھیں, لیکن وہ دو شوہر ان کے کسی کام نہ آئے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھی, ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن انہوں نے خیانت کی. وہ خیانت کیا تھی کہ کون آتا جاتا ہے ہمارے شوہروں سے ملنے کے لیے, اس کی خبر دیتے تھے, دے دیتی تھی وہ, اور سردار جو تھے پھر ان غربا کو تنگ کرتے تھے کہ تم کیوں نوح کے پاس جاتے ہو, کیوں اس کا آواز سنتے ہو, کیوں اس سے رابطہ کرتے ہو, اس طرح حضرت لوط کے پاس. تو یہ تھی ان کی خیانت کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے وہ انہوں نے ثبوت نہیں دیا بلکہ خیانت کا ثبوت دیا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ لوگوں نے یعنی ایسی ہی آیات کو پھر دلیل بنایا ہے. سارا کا سارا جو اصل میں کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر حملہ انہوں نے, لیکن پھر اس طرح کی آیات کو وہ دلیل لیتے ہیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آئے. وقیل ادخلا النار, اور ان دونوں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں.
ماد داخلین عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی اے کلاس یا بی کلاس میں نہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اس کی اپوزٹ ایگزامپل. اور اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی. اذ قالت، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ربا میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کی بد عملیوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے. ومریم ابنۃ عمران اللتی، اب یہ اگزامپل کیا ہے کہ خاندان بھی نیک اور خاتون خود بھی نیک. ومریم ابنۃ عمران اللتی احسنت فرجہا، اور مریم کی، یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اور مریم. یہ مریم کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب یا حالت جر میں ہے، تو لہذا یہ اس کے ساتھ مل گیا. ومریم ابنۃ عمران اللتی احسنت فرجہا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ لا لکھا ہوا دیکھتے ہیں قوم الظالمین کے بعد، اس کا مطلب جملہ مکمل نہیں ہوا. اور عمران کی بیٹی مریم، عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. سورہ آل عمران میں واضح طور پر آیا ہے کہ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت مریم تھی. اللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یہ بھی کیا ہے کہ عیسائی اور خود بدبخت کلمہ گو جو ہیں وہ بھی ان پر الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ بدکاری کا، کہ حضرت عیسیٰ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے. قرآن مجید وضاحت کر رہا ہے اللتی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنا امر ڈال دیا، اپنی روح میں سے حکم جاری کر دیا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کافی ہے. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے کلمات، وہ کلمہ تھا نا جو داخل کیا تھا حکم، ان کی بھی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بھی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ انتہائی فرما برداروں میں شامل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قانتین میں شامل فرمائے.